بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کے حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالکل مقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنایا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ و مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شاعر زبانیں ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز با جماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شاعر دین ہیں۔ نیک لوگوں سے نسبت کی برکت۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی صحیح حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت رکھا تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے، اور زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو
صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا مروہ کے 7 چکر واجب ہیں۔ اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ فرمائیں۔